اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج سبق نمبر 10 اور قرآن سمجھیں گے کہ حصہ اے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر تیزی سے آج ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس کورس کا 50% حصہ مکمل کر لیں گے، اور قرآن میں آنے والے صرف 50% حصے کے اندر ہی ہم نے قرآن میں آنے والے تقریباً 30,000 سے زائد الفاظ سیکھنے کی کوشش کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ تھوڑے سے بھی اسمارٹ ہیں تو آپ پہلے 10 اسباق کی اتنی اچھی تیاری کریں کہ قرآن میں آنے والے الفاظ کا ایک بڑا جو ذخیرہ ہے، یعنی آلموسٹ 50% وہ آپ کے یہیں سے کور ہو جائے، آلموسٹ 40% جو ہے تقریباً آپ کے یہیں سے کور ہو جائیں گے، 35 to 40%۔ تو آج انشاءاللہ اس سبق کے حوالے سے چونکہ ہم نے شروع کی تھی، نماز مکمل کی، تو اب نماز کے آخر میں آنے والی دعائیں، چند دعائیں اور بڑی امپورٹنٹ، بڑی مزے کی دعائیں وہ سیکھیں گے، اور تاکہ ہماری دعاؤں میں اثر بھی بڑھ جائے۔ اور ثنا جو نماز کے بالکل شروع میں پڑھی جاتی ہے وہ ہم نے نہیں پڑھی تھی، اس پر تھوڑا اب انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ اس کو خود سے مجھے بتا پائیں گے، الفاظ کو بریک کر سکیں گے، اس کے معنی سمجھ جائیں گے۔ اور گرامر میں ہم نے فعل ماضی شروع کیا ہوا ہے، جس کی ابھی آپ کچھ دیر پہلے دہرائی کر رہے تھے، تو اس میں ہم نئے افعال جو ہیں ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ، عبدہ، کہ یہ افعال انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم بھی بڑا مزے کا ہے، وہ آپ کی یہ جو ووکیبلری کارڈ ہے اس کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اس طرح سے ہم تقریباً 1000 کے قریب 928 الفاظ آج سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور 28,854 یعنی تقریباً 30,000 کے قریب ہم پہنچ گئے۔ الفاظ جو ہے آج سبق نمبر 10 کے اختتام تک ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا 1 گھنٹے کی انویسٹمنٹ ہے، 1000 کے قریب الفاظ ہیں، تو خوب توجہ، شوق، محبت سے بیٹھ جائیے۔ تو یہ جو دعا ہم ہے قرآن سے، قرآنی آیت بھی ہے اور نماز کے آخر میں پڑھے جانے والی سنت دعا بھی ہے، اور بڑی پیاری دعا ہے، بڑی ہولسم دعا ہے نا۔ اس میں جسے کہتے ہیں نا آل کنٹیننگ ایوری تھنگ، تو اس قسم کی دعا ہے، اس لیے اس کو ہم توجہ سے انشاءاللہ، پہلے ہم جیسے ہمارا طریقہ ہے عربی پڑھنے کا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ عربک، اور اس کی عمومی رننگ ٹرانسلیشن ہے، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اصل جو طریقہ ہوتا ہے سیکھنے کا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کو لیتے ہیں، اس کی مدد سے اس کو سیکھتے ہیں۔ تو چلیے ذرا مجھے بتائیے، ربنا، ربنا، اب ربنا میں یہ اشارہ موجود ہے، ربنا، اور یہ آیا کس ٹیبل سے ہے؟ ربو ہو، ربو ہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، وہ تھا ربنا، ہمارے رب، ربنا، تو یہاں پہ حرف ندا بھی آ گیا ساتھ، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب۔ تو یہ فرق اب آپ کو یہ بھی ماشاءاللہ پتہ چل گیا، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ تو نا کا صیغہ ہمارے کے لیے آپ کو پتہ ہے، ربنا، وہی رب جڑا ہے، اسم جڑا، اور جیسے آج آپ کو وہ بتا رہے تھے ضمائر متصلہ اور منفصلہ، جو جڑ کر آتے ہیں اور جو الگ آتے ہیں۔ تو ربنا کا نا جو ہے وہ جڑ کر آ رہا ہے اس کے ساتھ، اسم کے ساتھ، رب کے ساتھ، ربنا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہو گیا؟ یہ الحمدللہ ہمارا پکا ہے۔ اور جو اگلا لفظ ہے اس کو آپ میں سے کوئی بریک کرے گا، نا کی سمجھ آپ کو ہے تو آپ شاید اس کی مدد سے تھوڑا بریک کر سکتے ہیں۔ تو اس لفظ کو اگر آپ بریک کریں تو وہ بنتا ہے آتی نا، آتی نا، آتی کا مطلب دے، آتی کا مطلب دے، نا ہمیں، تو دے ہمیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتی نا، دے ہمیں۔
आती ना, दे हमें। तो अल्लाह से क्या मांग रहे हैं हम कह रहे हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, फिद दुनिया हसना। तो इसमें लफ्ज जो आती है इसको याद आप कैसे रखेंगे? बड़ा आसान सा, हम अमूमन बोलते हैं अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का। तो आतुज़्ज़का उसकी जमा है, आती सिंगुलर है, आतुज़्ज़का ज़कात दो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो आती ना हमें दे, जैसे वहां पे ज़कात दो सबके सब, तो आती ना दे हमें। तो क्या दे हमें? हम क्या कह रहे हैं? फिर दुनिया, फी का मतलब आपने पढ़ा टेबल से, आपको आता है। फी का मतलब जरा मुझे बता दें, फी का क्या मतलब पढ़ा हमने, बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, में फी सबीलिल्लाह हमने इसका रेफरेंस भी कहा हुआ है, में। तो फिर दुनिया, दुनिया जो लफ्ज है दुनिया में, अब दुनिया का लफ्ज उर्दू में हमने आम पढ़ा है, हम सबको आता है। आज एक बड़ी दिलचस्प चीज देखेंगे हम दुनिया के हवाले से, दुनिया बना कैसे है। अकबर कहते हैं बड़ा, अकबर, उससे बना कुबरा, असगर छोटा, उससे सुगरा, और अदना, अदना से बनी है दुनिया। अदना का माना क्या है उर्दू में, जरा बताएं आप लोग मुझे। अदना, हकीर, माशाल्लाह सिस्टर समरा, परफेक्ट, वेरी गुड। कमतर, सिस्टर साइमा, छोटा, मामूली, ख्वाजा अब्दुल्ला, वेरी गुड, आप सबको ही पता है। सिस्टर हसीना माशाल्लाह छोटी, कमतर, मिसेस वकार, जबरदस्त हो गया। सिस्टर जारा जी, सिस्टर उमेरा। तो अब जरा अदना से बना दुनिया, तो दुनिया कौन सी जगह है, जरा ये बताएं मुझे, ये दुनिया कैसी जगह है? ये कमतर है, ये अदना है, हकीर है, आला आखिरत है। तो यहां आज के बाद दुनिया का ये माना ज़हन में रख लें और अपने दिल को और खुद को हम ये कायल करें और समझाएं कि इस कमतर अदना दुनिया के लिए कितनी हम मेहनत करते हैं, और उस आला आखिरत के लिए जहां हमेशा की नेमतें हैं और रब करीम की नेमतों का एक ना ख़त्म होने वाला लामतनाही सिलसिला है, उसके लिए हम मेहनत नहीं करते। तो इस अदना दुनिया की खातिर जो है ना, और हम क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, गिबत करते हैं, काम नहीं करते, डिसऑनेस्टी, और भी बहुत सी बीमारियां, जिससे अल्लाह मुझे, आप सबको, हम सबको महफूज रखे। अदना के लिए, अदना जो कमतर है, छोटा है। आपने कभी जिंदगी में ऐसा किया है? आप मुझे बताएं, अगर मैं आपके सामने एक मोबाइल रखूं आला क्वालिटी का, एक अदना, आपने कभी बाजार से अदना चीज खरीदी है? मुझे बताएं। जवाब दें, सब बोले और अपने कानों को सुनाएं। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं लिख रहे तो अपने कानों को जरूर सुनवाएं एक दफा। क्या आपने कमतर या हकीर, कम क्वालिटी की शय कभी ली है आपने? आप लेना चाहेंगे अगर उसके बदले में आपको आला चीज मिल रही हो, बेहतर, अच्छी क्वालिटी की? नहीं। तो दुनिया को अब याद रख लें, ये अदना है। दुनिया क्या है? अदना है, कमतर है, हकीर है, छोटी है, आ, ये आला क्वालिटी की नहीं है। ठीक है, अदना, अदना है ये, इससे बना है दुनिया। तो अब इस दुनिया के लफ्ज को अच्छा से ज़हन में रख लें, इस खतरनाक दुनिया के उससे बचें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया के लफ्ज का माना था फिर दुनिया, दुनिया में। रब्बना आतिना फिर दुनिया, ए हमारे रब दे हमें दुनिया में। लेकिन अल्लाह से हम दुआ करें कि या अल्लाह ये दुनिया तो बड़ी अदना है, तू क्या कर, तू दे हमें हसना। क्या दे? हसना। हसना का लफ्ज निकला हसन से, और गोल ता लगाकर ये मोन्नस बन गई। आपको पता है ये कुलिया भी, हसन, हसना। और हसना क्या होता है? हसना की जमा हसनात, तो हसन अच्छी, बेहतर, भलाई वाली चीज। हसना आपको याद है ना, ये भी हमने मोन्नस की जमा बनाना भी सीखा है। गोलता जो है इसको हटाकर अलिफ्ता लगाएंगे तो इसकी जमा बन जाएगी। तो हसना, भलाई। हमने अल्लाह से क्या मांगा कि ए अल्लाह तू हमें दे दुनिया में भलाई। अब आपको पता है कि अक्सर दुआएं रब्बाना से शुरू होती हैं, और जब भी आप कहें रब्बाना तो रब का लफ्ज ज़हन में रखें। और रब का हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं, हर जरूरत को पूरी करने वाला, जर्रे जर्रे को पालने वाला, अजल से अबद तक और हमेशा, और करोड़ों अरबों इंसानों और इंसान के करोड़ों खुलियों को पालने वाला।
تو اس رب سے جب مانگے تو پورے شوق سے مانگے, محبت سے مانگے, توجہ سے مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب دنیا کی بھلائیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, ہمارے لیے عام طور پہ ضروریات زندگی کہ ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں, اور اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے, یہ دنیا کی ضروریات. خاندان کی کامیابی, عزت و وقار ہو, مال و دولت, نوکری, تجارت, اس میں فائدہ ہو, خاندان, بچے, دوست. تو آپ نے ایک دعا کی فی الدنیا حسنہ, کہ اللہ یہ بھلائی جو ہے نا وہ ہمیں دے دے. اور آخرت کے لیے فائدہ کی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ علم, اگر آپ کا علم اچھا ہے, آپ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. عقیدہ خالص ہے, اچھا ہے, عمل اچھے ہیں, اخلاص ہے, اخلاق و تربیت ہے, لوگوں سے سلوک اچھا ہے, امن اور سکون, یہ آخرت کے فائدے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں, ان میں سے کوئی ایسی چیز, اللہ نے آپ کو صحت دی, آپ نے اس کو ضائع کیا, دوسرے کاموں میں لگایا, لڑائی جھگڑے کیے لوگوں کے ساتھ, لوگوں پہ روب ڈالا, بدماشیاں کی. اور اللہ نے آپ کو عزت دی تو آپ نے لوگوں کو حقیر جاننا شروع کر دیا. اور اللہ نے آپ کو دولت دی تو آپ نے غیر ضروری جگہوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیا. تو یہ سب چیزیں, اور اللہ نے علم دیا تو آپ لوگوں پر دھاک بٹھانے بیٹھ گئے. تو یہ سب چیزیں کسی کام کی نہیں ہوں گی اگر یہ آخرت کو خراب کر دیں. لہٰذا ہم اللہ سے حسنات مانگیں اور حسنات کے لیے کوشش کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس کو پڑھ لیجئے. اب آپ کی باری. الحمدللہ. اگلا ٹکڑا ہے جی, وفل آخرتی حسنہ. وفل آخرتی حسنہ, وا کا مطلب آپ کو آتا ہے اور, فی کا مطلب میں, آخرہ تو اور میں, آخر سے آخرہ یعنی آخری اور آخرت. آخرت آپ سب کو پتہ ہے, اس میں بھی حسنہ, اس میں بھی اللہ ہمیں بھلائی دے. تو اب آخرت کی بھلائی ہم نے کیا کہا؟ اصل بھلائی آخرت کی کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی, جنت کا ملنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ, قربت, ان کے قریب ہونا, اور پھر آپ کے سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا آپ کا ساتھ. اور بہت بڑی جو آخرت کے حسنات میں سے اعلیٰ ترین کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے دیدار کا موقع, اس کو دیکھنے کا موقع ملنا, اور اس کی رضا و خوشنودی. تو اب یہ آخرت کی بھی ساری حسنات اس دعا میں آپ نے مانگ لی. اس لیے کہتا ہوں بڑی جامع دعا ہے, بڑی مزے کی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا کی ساری حسنات اور آخرت کی ساری بھلائیاں اے اللہ تو ہمیں دے دے. تو اس کو بھی توجہ سے دیکھ لیں, وفی الآخرتی حسنہ. تو اب ہم اس کو ایسی فارمیلٹی کے طور پہ یہ دعا نہیں مانگا کریں گے. اب جب آپ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, تو ذہن میں ہو کہ دنیا کی ساری حسنات ہے اللہ تو ہمیں دے دے, اور پوری توجہ سے اور ہر چیز مانگیں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. وفی الآخرتی حسنہ, کہ دنیا کی بھی ساری دے دے اور آخرت کی بھی ساری ہمیں حسنات دے دے. تو آپ پڑھ لیجئے اس کو اچھا سا, اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس میں کیا کیا شامل ہے. جی, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اب ہم نے دیکھیں کتنی خوبصورت ہمیں تعلیم دی گئی, دعا بھی کتنی خوبصورت سکھا دی گئی کہ آخرت کی ساری حسنات بھی مانگ لی, لیکن پھر بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اچھا, یہ جو پہلا لفظ ہے نا, اس کے بتائیں کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ جو پہلا لفظ ہے اس میں, اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ذرا آرام سے توجہ سے دیکھ کر بتانا ہے آپ نے مجھے. ہاں, کچھ لوگ 2 بھی لکھ رہے ہیں, زیادہ تر 3 لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, چلیں آپ سارے لکھ لینا, پھر میں بتاؤں گا آخر میں. اچھا, اب یہ دیکھیں اس کے بنتے ہیں 3 ٹکڑے. کتنے؟ 3. اور یہ غور کرنے والی بات ہے. ہاں, سسٹر زارا نے لکھ بھی دی ہے, وا, کی اور نا. وا, کی اور نا. وا کا مطلب اور کی کا مطلب ہے بچا, بچا. وا کی نا, اور بچا ہمیں, اور بچا ہمیں, نہ ہے ہم.
جمع یہاں پہ نہ ہے ہم. وَقِنَا اور بچا ہمیں, کی سنگولر ہے, ایک کہا جا رہا ہے, اللہ کو کہا جا رہا ہے نا, اور بچا ہمیں, اے اللہ تو بچا ہمیں. اور کی سے کو کا لفظ بنتا ہے, قرآن میں ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ تم اپنی جانوں کو اور اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچاؤ. تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں وَقِنَا اور اے اللہ تو بچا ہمیں, وَقِنَا یہ دیکھیں 3 ٹکڑے, ٹھیک ہو گیا, اور بچا ہمیں. تو کی کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیں ایک ہی حرف پر حرکت آئی اور وہ ایک لفظ بن گیا, اور ہمیں اس کا ترجمہ کیا, اور بچا ہمیں نہ. کس سے بچا ہمیں؟ عذاب سے. اور عذاب کون سا؟ نار. نار کا عام بولتے ہیں آگ, اس کا مطلب ہوتا ہے دوزخ اور آگ کی سینس میں قرآن میں 145 بار یہ لفظ آیا ہے. تو اب اس سے ہم نے کیا کہا؟ دیکھیں اگر ہم نے گناہ کیے ہوں گے تو ہوگا کیا کہ گناہ گار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا. صفائی کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو ہے نا معاملات خراب ہو سکتے ہیں. آپ جنت میں تو چلے جائیں لیکن اس سے پہلے سزا وغیرہ ہو سکتی ہے. تو اب صفائی کیا ہوتی ہے؟ استغفار کرنا, دنیا کی مشکلات جو آتی ہیں اس سے بھی صفائی ہوتی ہے, اور موت کے وقت جو مشقت آئے گی اس سے بھی, اور قبر و حشر میں بھی ہو سکتا ہے کہ. تو اس دعا میں اگر اور بھی گناہ اتنے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ آگ میں ڈالا گیا اور عذاب ملنے کا ڈر ہوا, تو ہم اس دعا میں اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ تو ہمیں آخرت کی حسنات دے, دنیا کی دے, اور تو ہی اپنے فضل سے ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے. ہمیں بغیر عذاب کے جو ہے نا تو ہمیں جنت میں ڈال دے, تو بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. تو یاد رکھیں استغفار صفائی کا جو ہے نا بڑا آسان ترین طریقہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے معاف کر سکتا ہے, اللہ کو کوئی وہ نہیں ہے, اللہ کے اوپر کسی قسم کا کسی کا وہ نہیں ہے, اللہ کی مرضی ہے. البتہ دعا یہ کریں کہ اللہ تو میرے گناہ معاف فرما, ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کہ اب یہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں اتنے گناہوں سے بچائے رکھے, اور حساب کتاب کا وہ معاملہ ہی نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ عذاب بھگت کر آگے جائیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وقنا عذاب النار, اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. جنت میں داخل فرما دے ہمیں. اب یہ ٹکڑا بھی اچھا سے اس کو پڑھ لیجئے, ایک دوسرے کو سکھائیے, اور اس میں صرف ایک ہی وقنا اس کے ٹکڑے کر لیں. تو کی کا لفظ کا معنی یہ ذہن میں رکھ لیں, باقی آپ کو آتا ہے. ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی الدنیا. ٹھیک ہو گیا. کسی کا مائک آن ہے جی, اگر آف کر لیں تو اچھا جی. جو اگلی دعا ہے نا اس کی پڑھنے سے پہلے ہم ایک حدیث کے حوالے سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو ایک حدیث سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور پھر قسم کھائی, اور پھر کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, اور پھر الفاظ کے استعمال کیے کہ یہ جو دعا تمہیں ابھی بتاؤں گا اس کو کبھی نہ چھوڑنا. اور یہ کہہ کر پھر آپ نے یہ دعا انہیں سکھائی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اتنی امپورٹنٹ دعا کہ اللہ کے نبی حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑیں, پھر قسم کھائیں, پھر کہیں آپ سے محبت ہے. یہ بھی ایک انداز ہے نا کہ اور اہمیت کا اندازہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے تمہیں یہ خاص وصیت کر رہا ہوں. اور یہ سب کہنے کے باوجود بھی کہا کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا, تو یہ دعا سکھائی. تو اب آپ سب ذرا تیار ہو جائیں, ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح پڑھنا ہے کہ ساتھ ہی ہمیں دعا یاد ہو جائے, ساتھ ہی ہمیں دعا یاد ہو جائے, ترجمہ بھی آ جائے, دعا بھی یاد ہو جائے. بڑی آسان ہے. اس طرح ٹکڑے کریں گے. ایک تو ہمیں پتہ ہے زیادہ تر دعائیں ربنا اللہم اس سے سٹارٹ ہوتی ہیں, تو یہ سٹارٹ ہو رہی ہے اللہم اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اللہم اے اللہ, اعنی, اچھا اب یہ اعنی جو ہے, عین جو ہے نا لفظ, یہ مدد کر, یہ اعانت
کا لفظ ہوتا ہے نا, اعانت بھی کہتے ہیں, اعانت اردو میں. تو اعانت کرنا کسی کی کیا ہوتا ہے, مدد کرنا, معاون ہونا, تعاون. تو اسی سے اعانت یا عین, مدد کر, نی میری, ٹھیک ہو گیا جی, نی میری. تو اے اللہ تو مدد کر میری, اللہ کا مطلب آپ سب کو آتا ہے, آتا ہے یہ نہیں بتائیے. اللہ کا مطلب پر, بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, ہاں بالکل ٹھیک ہے. حافظ داؤد بالکل ٹھیک ہے, سسٹر سائکہ بھی فرما رہی ہیں. اچھا, اب یہ سارا آپ خود سے ذرا توجہ کریں. اللہ ذکری کا, ذکری کا, اس کے ذرا ٹکڑے کریں. ذکری کا کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ذکری کا 2 ٹکڑے, بالکل ٹھیک ہے. ذکر اور کا, تو اللہ ذکری کا, تجھے یاد کرنے پر, تیرا ذکر کرنے پر, یعنی اے اللہ میری مدد فرما تجھے یاد کرنے پر, یعنی مجھے جب تجھے یاد کرنا تو اس پر بھی تو میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھوں, پہلی بات. دوسری بات وا شکری کا, اور تیرا شکر ادا کرنے پر. شکری کا, شکر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, آسان ہے. ذکر بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, آسان ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. کا معنی آپ سب نے سیکھا ہوا ہے. کا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اصل میں عبادتک رک جائیں تو, ورنہ یہ لفظ ہے عبادتک. تو یہ بھی بڑا آسان ہو گیا آپ کے لیے. وا حسنی, حسن کا لفظ ابھی ہم نے پڑھا ہے, حسنہ اچھی, بھلائی والی, صحیح, بہتر چیز. تو حسن عبادتک, عبادت کا, تیری عبادت, عبادت کا تیری اچھی عبادت کرنے پر. اللہ آیا تھا نا شروع میں, تو وہ اللہ سب کے ساتھ چل رہا ہے. تو 3 باتیں اس کے اندر, آپ اگر اس کو دعا کے حصے کریں نا تو اس طرح یاد رکھیں. اللہم اعنی علی, 3 باتیں کی اللہ تک, پھر ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک, تو 3 آگے چیزیں. بس یہ چھوٹی سی دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر, تیرا شکر ادا کرنے پر, تیری اچھی عبادت کرنے پر. اب کون ہے جسے ابھی سن کر یہ دعا یاد ہو گئی ہے؟ کوئی ایسا ہے یہاں پر ہمارے پاس, ہاں, جسے ابھی سن کر, پہلے سے نہیں, ابھی یاد ہوئی ہے, ابھی وہ ریز ہینڈ کریں. ماشاءاللہ, سسٹر سائکہ, سسٹر سمرہ, الحمدللہ الحمدللہ. اب اس کو اتنا دہرائیں, اس دعا کی آپ دیکھیں نا اس پہ نصیحت کتنی ہے زبردست قسم کی, کہ پکی. ہاں, محمد خلیل بردر آپ سنانا چاہتے ہیں, سنائیے. السلام علیکم, میں نے یہ پوچھنا تھا. جی وعلیکم السلام. ہاں کدھر سنانا تھا, کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہیلو, جی جی جی, جی فرمائیے. اینی ویز, صرف جو دعا سنانا چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے پلیز. ابھی ہمارے پاس کویسچن آنسر کا نہیں ہے. سسٹر نہید آصف, آپ سنانا چاہتی ہیں؟ السلام تو علیکم. سب لوگ اس کو پڑھ لیں, ابھی سامنے ہے. جی. اللہم اعنی علی ذکرک و سنائیے. شکرک و حسن عبادک. پرفیکٹ, ماشاءاللہ, ویری گڈ, زبردست ہو گیا. تو یہ دیکھیں نا, جس نے ابھی ابھی یاد کیا صرف وہ لوگ مجھے سنائیں جنہیں پہلے سے آتی ہے. سسٹر فائزہ کہہ رہی ہیں, سسٹر فائزہ سنائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور سر میں نے ابھی یاد کیے تھے. عبادتک, ماشاءاللہ, ویری گڈ, زبردست ہو گیا. بس یہ دیکھیں, یہ ہے طریقہ, جب آپ توجہ سے ترجمے کا یہ فائدہ. اچھا, کبھی بھولنے لگے نا, ترجمہ ذہن میں لائیں گے, انشاءاللہ یاد رہے گا پکا. تو ہم نے اس میں اب احساسات کیا ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ تو میری مدد فرما اچھا ذکر کرنے پر, یعنی میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو, میں اور اچھا ذکر کروں, میں نماز کے بعد تجھے بھول نہ جاؤں. تو اے اللہ تو میری مدد کر اس پر, تو تیرا شکر بھی اچھا میں ادا کروں تیری مدد سے, تیری عبادت بھی اچھی کیسے ہو سکتی ہے, تیری مدد سے. آپ کو یاد ہے نا یہ کانسیپٹ آپ نے کہا تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہر کام کے لیے, عبادت کے لیے بھی. تو دعا کرتے ہیں اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے
شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں. تو الحمدللہ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ اس کو ذکر، شکر اور عبادت 3 چیزوں کا ذکر ہے. اور امید ہے آپ کو یہ دعا الحمدللہ شروع ہو گئی، یاد ہو گئی اچھی سی. ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور یہ آج سب نے یاد کر لینی ہے آج کے دن میں، یہ اسپیشل بونس ٹریٹ ہے. ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں لیکن یہ ساتھ حدیث دیکھیں نا کتنی پیاری ہے. صحابی کا ہاتھ پکڑا، انہیں کہا مجھے آپ سے محبت ہے، قسم کھائی، وصیت کرتا ہوں اس کو مت چھوڑنا، ہر نماز کے بعد پڑھیں. اور الحمدللہ میری بھی عادت ہے کہ اس کو نماز کے بعد فوری بعد جو ہے یہ پڑھنے کی کوشش. اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو اگلی نماز بھی مل جاتی ہے اور معاملہ بھی بہتر رہتا ہے. سسٹر نیاب کو بھی یاد ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، 3 باتیں صرف. اور دعا کے شروع میں 3 چیزیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، یقیناً آپ سب کو ہو جائے گی. آئیے آج کی آخری بات جو ہے نا، ہم نے ثنا شروع میں نہیں پڑھی تھی، وہ چھوڑ دی تھی کہ وہ ٹیکنیکلٹی آپ کو یہاں پڑھائیں کہ آپ خود سے اس کا ترجمہ کر سکیں. تو اب یہ آپ کے لیے چیلنج آ رہا ہے آپ کے سامنے کہ نماز کے شروع میں جو بالکل پڑھتے ہیں اس کو آج ہم آخر میں پڑھ کے آج نماز والا یہ پورا چیپٹر کلوز کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ صورتیں شروع کریں گے. تو آئیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ جو ہے ثنا کے الفاظ، اس کا انشاءاللہ ترجمہ اور ٹکڑے کرنے ہم سیکھیں گے. تو سب سے پہلے پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا. تو اب میں آپ لوگوں کو چیلنج دے رہا ہوں، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے سبحانہ کا کہ کتنے ٹکڑے کریں گے آپ؟ جی سبحانہ کا کہ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ویری گڈ، 2 ٹکڑے کریں گے. اچھا سسٹر نصرت، یہ جو دعا ہے نا نماز کے آخر میں پڑھنی ہے آپ، نماز کی ادائیگی کے بعد. تو یہ آپ فرض نماز کے بعد پڑھیں یقیناً، تاکہ آپ کو یہ نماز کے اندر کی دعا نہیں ہے، نماز کے بعد کی دعا ہے. جی اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. تو آئیے، سبحانہ کا بالکل پاک ہے تو، سبحان اور کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو اب سب سے پہلے ذرا ثنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ جو پہلی لائن ہے نا سبحانہ کا اور وبحمدک، اس میں ثنا کی تعریف آ گئی. ثنا کہتے ہیں تعریف کو، لیکن ایسی تعریف جس میں دونوں چیزیں. دیکھیں حمد بھی اللہ کی تعریف ہوتی ہے، حمد بھی تعریف ہوتی ہے. ذرا غور سے بات سنیں میری. ثنا اللہ کی ایسی تعریف ہے جس میں دونوں چیزیں ہوں، حمد بھی ہوں یعنی اللہ کی خوبیاں بیان کی جائیں، اور تسبیح بھی ہو کہ نقائص کی نفی کی جائے. تو یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، یہ دونوں ہی تعریف کے انداز ہیں. اگر میں آپ کو مثال دوں تو آپ فور ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی یہ جو موبائل ہے اس کی آواز بڑی اونچی ہے، یعنی اچھی آواز آتی ہے، اس کی اسکرین بڑی اچھی ہے، تو یہ اس کی خوبیاں ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس موبائل کے اندر بیٹری جو ہے نا وہ جلدی ختم نہیں ہوتی، تو اب یہ نقائص کی نفی کر رہا ہوں کہ یہ نقص اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نقص یعنی کمزوری، یعنی خامی، ویکنس. تو یہ دونوں باتیں ہم یہاں پر، حمد کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی خوبیاں بیان کرنا. اور تسبیح یعنی سبحان اللہ بھی جو کہنا ہوتا ہے، تسبیح کیا ہوتی ہے؟ نقائص کی نفی کرنا. تو خوبیاں کیسے بیان کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے اللہ سب کو رزق دیتا ہے، اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، یہ اللہ کی خوبیاں ہو گئیں. اور ہم نقائص کی نفی کیسے کرتے ہیں؟ کہ اللہ کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کو کسی کا خوف نہیں، اللہ بوڑھا نہیں ہوگا، اللہ سوتا نہیں. یہ نقائص کی نفی ہے. ٹھیک ہے؟
اللہ کا عیوب سے پاک ہونا, کمزوریوں سے پاک ہونا. تو اب یہ آئندہ سے آپ نے معنی یاد رکھنا ہے, ثنا ایسی تعریف جس میں حمد اور تسبیح دونوں پائے جائیں. ٹھیک ہو گیا. آئیے اب دیکھتے ہیں سبحانہ کا. تو سبحانہ کا پاک ہے تو, صحیح ہو گیا, پاک ہے تو. سبحان پاک, کا تو پاک ہے. کون پاک ہے؟ اللہم, اے اللہ. اور وَبِحَمْدِکَ, اب اس کے ٹکڑے دیکھیں کتنے ہوں گے اس لفظ کے. وَبِحَمْدِکَ, وَبِحَمْد اور کا, ہاں یہ بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ, 4 ٹکڑے. وَبِحَمْد اور کا 4 ٹکڑے ہو گئے اس کے. اور وا کا مطلب کو آپ کو آتا ہے بی, آپ نے بسم اللہ میں پڑھا ہوا ہے ساتھ کسی چیز کے سے. حمد بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ تمام تعریفیں اور شکر, اور کا تیری. اور سو اے اللہ پاک ہے تو اور تعریف ہے تیرے لیے. کس طرح سے؟ وَبِحَمْدِکَ, تو تیری تعریف تمام تعریفیں اور شکر. اور وَتَبَارَکَ, وَتَبَارَکَ اور برکت والا. اب یہ جو وَتَبَارَکَ ہے نا, اس میں بھی ایک کا آیا ہے, لیکن یہ والا کا نہیں ہے, وہ یہ کا نہیں ہے, یہ اس کا اپنا حرف کا اپنا کا ہے, یہ ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ الگ سے والا کا نہیں ہے, اس کو یہ یاد رکھنا ہے. یہ جو لفظ ہوتا ہے نا مبارک, برکت, تبرک, یہ وہ والا کاف ہے. جیسے بارک میں بھی ہم نے دیکھا تھا جب درود شریف پڑھ رہے تھے, بارک 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 بارکتا میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کا بھی کا جو ہے اپنا تھا. تو تبارکا, اس میں جو موجود کا ہے یہ اس میں ضمیر نہیں بلکہ فعل کا اپنا حصہ ہے. تو تبارکا. اور برکت والا, اس میں کا کیا ہے؟ وہ ہے اسمو کا, اسمو کا. ٹھیک ہے, اسمو کا. نہیں سسٹر نیاب, اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے, وا اور تبارکا. تبارکا پورا ایک لفظ ہو گیا. تو برکت والا کیا ہے؟ اسمو کا, نام تیرا. یہ بھی آپ نے پہلے پڑھا تھا, اسم اور کا, تیرا نام. وَتَعَالَى, یہ بھی آپ نے اعلیٰ پڑھا تھا, اعلیٰ یاد ہے نا آپ کو. تو عالی شان, بلند و بالا. وَتَعَالَى, اور بلند و بالا ہے کیا؟ جدو کا. جدو کا, جد بھی ہم نے پیچھے سیکھا ہے. جد ہم نے کہا تھا جد امجد, بزرگی والا. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ جدو کا بزرگی تیری, جدو کا بزرگی تیری. تو بلند و بالا ہے تیری بزرگی. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ, اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. جدو کا, بزرگی تیری. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے ثنا کو مکمل کیا. اور اس کا آخری ٹکڑا جو ہے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ, وہ تو آسان ہے, آپ کر سکتے ہیں. وَلَا إِلَهَ, اور نہیں کوئی معبود, غَيْرُكَ, سوائے تیرے, غَيْرُكَ, سوائے تیرے. ٹھیک ہو گیا جی. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ, یہ ماشاءاللہ آپ نے چونکہ پیچھے ہم نے نماز کے کلمات میں اور اس کے تشہد کے کلمات میں وَلَا إِلَهَ, اور نہیں کوئی معبود, غَيْرُكَ, سوائے تیرے. تو اس طرح سے الحمدللہ ہم نے اسے مکمل کیا. تو آج وقت بھی زیادہ ہو گیا کیونکہ ہماری دعائیں تھی اور ثنا بھی اس کے ساتھ ہی تھی. تو جی بالکل محمد عثمان صاحب صحیح فرما رہے ہیں, وہ چونکہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے نماز جنازہ والی ثنا میں وجل ثناؤں کا آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آئیے جی, اب ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے, اور اسی وقفے میں آج کویسچنز تو ہم شاید نہ لے سکیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جی سید مصطفیٰ قادری, اور یہ کیا ہے سر, ورک بک کا بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ نے شروع میں ربنا ربنا کا فرق بتایا تھا, گاڑی چلا سن نہیں سکا. اب تو آپ نہ بھی سنیں تو آپ کو خود کرنا آنا چاہیے نا. ربو ربوہم کے ٹیبل سے بنتا ہے ربنا, کہ ہمارا رب, اور یہ ہے ربنا, تو اس میں حرف ندا بھی ہے ساتھ, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب. ٹھیک ہے, تو یہ فرق آپ ذہن میں رکھ لیں. اور
اچھا میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ بریک کے درمیان آپ سب سے ذکر کرنا ہے کہ آپ کا کوئز بھی آ رہا ہے اس ویک. ہم انشاءاللہ آج 10واں لیسن ہے, کل 11واں ہوگا, اور کمنگ ویک پھر آپ کا کوئز ہے. تو انشاءاللہ اس کی باقی تفصیلات اور وہ ساری چیزیں آخر میں ڈسکس کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. مڈ کوئز, جی بالکل مڈ کوئز, ناٹ دی فائنل کوئز. تو مڈ کوئز ہمارا کمنگ ویک میں ہے, اس حوالے سے بات بھی کریں گے. آئیے پہلے ہم آج کے سبق کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 10 گرامر کے حصہ میں ہم نے انشاءاللہ فعل ماضی شروع کیا ہوا ہے, اور ٹی پی اے کے طریقے سے ہم اس کو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلے ربوہو اسم کو جوڑا تھا ضمائر کے ساتھ, پھر حرف کو جوڑا تھا لہو, لہم, لکا ضمائر کے ساتھ. فعل میں کیا ہوتا ہے, ضمائر فعل کا حصہ ہوتے ہیں, ضمائر فعل کا حصہ ہوتے ہیں. صرف اس لیے یہ سلائیڈ آپ کو دکھائی گئی ہے, یہ والی سلائیڈ خاص طور پر, کہ اچھا اس میں تو ہم نے ٹھیک ہے جی رب اسم تھا اور ہو ضمیر کو اس کے ساتھ جوڑا, حرف میں لا حرف تھا اور ہو ہم نے ضمائر کو اس کے ساتھ جوڑا. تو فعل میں کہاں ہے ضمائر؟ تو فعل میں ضمائر اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں, وہ بھی آج اس کانسیپٹ کو بھی دیکھ لیں گے. البتہ یہ تھوڑا سا کل والی بات دہرا لیتے ہیں. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں, جنہیں مادے کے حروف بھی کہتے ہیں. مادے کے حروف, روٹ لیٹرز کہتے ہیں. مادے کے حروف انگلش پہ روٹ لیٹرز. تو وہ کیا ہے؟ 3. عام طور پہ زیادہ تر کیا ہیں؟ 3 ہوتے ہیں, جیسے فا عین لام, جیسے فا تا ہا, جیسے نون صاد را, جیسے دوا را با. تو اب پھر ہم نے کہا تھا فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے. مضارع امپرفیکٹ, ایسا کام جو ابھی ہو رہا ہے اور ہوگا لیکن مکمل نہیں ہوا. ماضی میں جو کام ہو چکا مکمل ہو گیا, پرفیکٹ ٹینس. اور تیسرا کیا ہوتا ہے عربی میں؟ تیسری قسم کیا ہوتی ہے؟ حکم دینا, گزارش کرنا, فعل امر ہوتا ہے. تو آئیں فعل ماضی چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تفصیل سے, اس کی طرف چلتے ہیں. جو ہو چکا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرفیکٹ ٹینس, کام مکمل ہو گیا. اس حوالے سے کل ہم نے ٹیبل کیا تھا فعلا والا. تو آئیے آپ میں سے کوئی ذرا یہ ٹیبل کروا دے. اور بردر عبدالحی نے آپ کے ساتھ بڑی محنت کی ہے. سسٹر فائزہ نعمان آپ کروانا چاہتی ہیں, کروائیے جی. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. اچھا اب میں اسکرین کو ذرا غائب کر رہا ہوں اور حافظ محمد داؤد صاحب کو چیلنج دے رہا ہوں کہ بغیر دیکھے وہ ذرا مجھے سنائیں یہ ٹیبل, اگر کوشش کریں. جی. فعلا اس نے کیا, فعلون سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. کیا بات ہے جی حافظ صاحب, آپ نے تو اپنا چیلنج بھی پورا کر دیا اور بغیر دیکھے کر دیا, تو آپ کو 1 پوائنٹ ایکسٹرا بھی مل جائے گا اس پر. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. یہ ٹیبل ہم نے کل کیا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کی عربی بول چال اس حوالے سے سسٹر فرزانہ جی ان کو لیتے ہیں. جی سسٹر فرزانہ, اگر میں سسٹر فرزانہ آپ سے یہ کہوں کہ حل فعلا, تو آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ نعم فعلا. اس کا مطلب کیا ہے نعم فعلا کا؟ نعم جی ہاں میں نے کیا. فعلا, جی فعلا ہاں ہے اس یہ. نے کیا, سوری جی ہاں ہاں اس نے کیا. ہاں, ساتھ آپ لوگ ہاتھوں کے اشارے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل سر کر رہے ہیں. اگر ہاتھوں کے اشارے کریں گے نا تو کبھی بھول بھی گیا نا, ہاتھ کا اشارہ یاد کرائے گا, نہیں نہیں میں نے نہیں, اس نے کیا ہے, اس نے, وہ فعلا. ٹھیک ہے. اب بتائیں حل فعلو, اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم فعلو, جی ہاں ان سب نے کیا. بس ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. حل فعلتا, آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا جواب دیں گی؟ نعم فعلتو. بس مجھے یہ بتائیں آپ نے انگلی کا اشارہ کس طرف کیا ہے؟ سر سامنے. سامنے کیوں؟ میں تو آپ سے کیونکہ پوچھا تھا, تو جواب میں آپ نے کیا کہنا تھا, کس طرف اشارہ کرنا تھا؟ میں نے سامنے کی طرف, یعنی اس نے کیا نا. آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے کیا, نعم فعلتو, جی ہاں میں نے کیا. تو پھر اشارہ کس طرف بنتا ہے؟ میری طرف, اپنی طرف. ہاں جی, بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. ایسے کرنا تھا نا آپ نے اپنی طرف, آپ نے اپنی طرف. نعم فعلتو, ٹھیک ہے. چلیں حل فعلتم, اب میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں, آپ ان کی نمائندہ ہیں, جواب دیں. نعم فعلنا, جی اب ہاں کیسے ہم اشارہ سب کیا آپ نے. نے؟
अपनी तरफ, हम सब की तरफ यानी इशारा हो गया। कितनी नाम है उंगलियों से फाल किया नाम आपने इशारा? 4 उंगलियों से। 4 से, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अरबी बोलचाल है। अब देखा आपने इस फेल के अंदर ही फअला, उसने किया, उसने, ये जो उस है वो हुआ, हु वगैरह जो ज़माइर हैं ये इसके अंदर, फअलू उन सब ने, फालता आप, फालतू मैं, फालतुम आप सब, फअलना हम सब। तो ये वही है ना, हु हम का, ये कुम ना, ये वही ज़माइर इसके अंदर शामिल है। ठीक हो गया। आज बल्कि जब इंशाल्लाह हम प्रॉपर सबक शुरू करेंगे तो उसमें एक बड़ी मजे की चीज इस हवाले से और भी आज ऐड होने जा रही है, जो आज का नया कॉन्सेप्ट भी है। तो सबसे पहले हम आज के सबक में नए पैटर्न के ऊपर कुछ नए अफाल देखेंगे। आवाज उसी तरह, सॉरी नया पैटर्न कह रहा हूं, वजन वही, आवाजें उसी तरह, बस नया सेट जो है ना, नासरा, खालाका, ये यहां करने की कोशिश करेंगे। आबादा, जाकारा, ये आपको होमवर्क में देंगे। और एक नया कॉन्सेप्ट भी आज हमने इंशाल्लाह सीखना है। तो जैसे कल हमने कहा था ना, फ़अला से फ़अलू, फ़अल तफ़अल तु फ़अल तुम फ़अलना, इसी तरह नासरा, नासरा होता है उसने मदद की। ठीक है, उर्दू में आप लफ्ज नुसरत मदद के लिए भी बोलते हैं। तो नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। और इशारे मेरे देख रहे हैं ना किस लेवल पर होते हैं, इसी तरह करने आपने इशारे, जिस तरह मैं कर रहा होता हूं आपके सामने, किस लेवल पे, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करने, क्योंकि और भी इशारे आने हैं अभी। तो चले, कौन करवाएगा अब इसके इशारे, कौन करवाना चाहता है? नवीद अहमद खान करवाइए, टेबल करवाइए जी। नसरा उसने किया, नसरू उन सब ने किया, उन सब ने मदद की, नसरता हाँ उन सब ने मदद की, नसरता तुमने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हमने मदद की। एक्सलेंट ब्रदर। इशारे कर रहे हैं साथ के नहीं आप? जी जी जी, सच सच बताएं मुझे। किए हैं, मैंने किए हैं। माशाल्लाह। अच्छा देखिए, वैसे तो ये कुरान क्लास ना होती तो मैं आप सबको कहता जो इशारे नहीं कर रहे वो पत्थर का हो जाए। तो ईमान वालों साथ साथ इशारे करो, अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकता। तो ठीक है। अच्छा सिस्टर आयशा, आप टेबल करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। वेरी गुड, हम सब ने मदद की। वेरी गुड सिस्टर साइमा, सिस्टर साइमा इजाज। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। एक्सीलेंट, वेरी गुड सिस्टर। अच्छा जी, ब्रदर जफरुल हसन करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नसरा अस्सलाम। उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। अच्छा ब्रदर जफर, एक दफा और करवाएं यहां से, नसरता नसरतू बताइए। नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। एक्सीलेंट, परफेक्ट हो गया, वेरी गुड। मोहम्मद शुक्रिया। उस्मान 7B, ये करवाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वो काशिफ भाई, मैं शकील बात कर रहा हूँ। मेरे जी मोबाइल की ब्रदर बैटरी ऑफ थी। असल अच्छा में बच्चे के मोहम्मद जी उस्मान, जी ठीक है वो करवाइए। मोबाइल की बैटरी बच्चे की आईडी से कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतू मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। एक्सीलेंट हो गया, वेरी गुड। यहाँ हमारी सिस्टर बैठी हैं, सिस्टर शहजीन, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अनम्यूट किया, आप करवाइए। नसरा उसने मदद की, नसरू आप सबने उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की,
नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की। एक्सीलेंट सिस्टर, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा करवाया आपने, जबरदस्त। तो नसरा का टेबल तो आज बहुत ज्यादा हो गया जी। तो आइए इसकी बोलचाल क्या होगी। हल नसरा नाम नसरा, हल नसरू नाम नसरू, हल नसरता नाम नसरतु, हल नसरतुम नाम नसरना। उसी तरह जैसे फाअला काम कर रहे थे। आज इसमें एक नई बात हमने जो सीखनी है, नया कॉन्सेप्ट, उस पर अब आप सब ने तवज्जो करनी है। जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये है, देखें, जब किसी लफ्ज की, इस्म की खास तौर पे असली हालत जो है ना, और सॉरी सब्जेक्ट की जो असल हालत में जो होता है वो क्या होती है, ज़ैदुन। आपको याद है ना, हमने कहा हुआ है दो पेश, दो जबर, दो जेर, तीनों ही अलामतें हैं इस्म की। तो अब लेकिन अब फर्क सिर्फ ये है कि जब वो दो पेश होंगी ना, तनवीन में से दो पेश, तो वो सब्जेक्ट की हालत होगी, उसकी असल हालत। ठीक है, क्या होगी उसकी सब्जेक्ट की हालत, असल हालत। और अगर वो बदल जाए और दो जबर आ जाए दो पेश की जगह, तो वो उसकी, हम उसको बदली हुई हालत या ऑब्जेक्ट की हालत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की हालत। इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट, उर्दू में जैसे हम कहते हैं फाइल, अगर जैदुन लिखा हुआ है दो पेश के साथ तो ये फाइल है। फाइल कहते हैं काम करने वाला। और अगर दो जबर लग गए तो हालत बदल गई है, वो काम करने वाला नहीं है, वो मफूल है, उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। बस ये नया कॉन्सेप्ट, बस इतना सा। ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में भी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी तवज्जो से इसको ज़हन में रखेंगे, भूलेगा भी नहीं। ज़ैदुन, अब ज़ैदुन जो है इस्म है, ये तो हमें पता है, और दो पेश हमें बता रही है। ज़ैदन भी इस्म है, दो जबर हमें बता रही है। लेकिन जब ज़ैदुन लिखा जाएगा दो पेश के साथ, तो ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट, काम करने वाला, फाइल। और जब दो जबर लग गई तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, यानी इसने काम नहीं किया, काम इसके ऊपर हुआ है, काम का असर इसके ऊपर पड़ा है। ठीक है, ये छोटी सी बात, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इंग्लिश उर्दू ग्रामर का बेसिक रूल है, आप सबने पढ़ा होगा। तो अब हम इसको इसी तरह इंशाल्लाह अरबी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आइए ये देखें, अब आपके सामने आया हल नसरा ज़ैदन, हल नसरा ज़ैदन। तो जवाब में आपने कहा नाम नसरा ज़ैदन, नाम नसरा ज़ैदन। अब सिर्फ मुझे आप में से कोई ये बता दे कि किसने मदद की है और किसकी मदद की गई है, बस ये बता दें। जो ये जवाब दे देगा ना, सिस्टर साइमा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है, उनसे पूछते हैं कि मुझे बताइए। जी सिस्टर साइमा। सर उसने मदद की है और जैद की मदद की गई है। परफेक्ट हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट असल में कौन है, वो जो गायब है, वो। और जैद क्या है यहाँ पर, जैद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, दो जबर से हमें ये पता चल रहा है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सबने ज़हन में रखना है और इसकी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट, हम ज्यादा इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। अब अगर किया हल नसरू ज़ैदन, कि उन सब ने किसकी मदद की है, कौन बताएगा। सिस्टर रेहाना सईद से पूछते हैं। जी सिस्टर। उन सब ने मदद की है, ये ज़ैद ने उन सब की मदद की है। सिस्टर रेहाना अगर आप अनम्यूट कर लें खुद को। नाम, जी हाँ, नासरू हमने मदद की, ज़ैदन ज़ैद की। जी हम सब ने ज़ैद की मदद की, ऑब्जेक्ट की। वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया। देखे ना, अब ये खुद ब खुद तर्जुमा आप ना भी करें, कॉन्सेप्ट क्लियर अरबिक का कि अच्छा कह रहे हो मैं भूल गया, वो नहीं सुनेगा। माइक ऑफ करिए ठीक, कुछ माइक ऑन है। सिस्टर फाइजा नदीम, इससे अगला आप करवाएं ये वाला। हल नसरता ज़ैदन, तो क्या जवाब देंगे आप। नाम नसरतु ज़ैदन। एक्सीलेंट। हल नसरतुम ज़ैदन। नाम नसरना ज़ैदन, हाँ हमने ज़ैद की मदद की। हमने की है मदद और ज़ैद की, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। चलें जी, अगला जो है इसी पैटर्न के ऊपर, खाला का उसने पैदा किया और पूरा टेबल उससे बंद है, तो उसी आवाज में है। तो कौन ट्राई करना चाहता है सबसे पहले इसको करवाने के लिए। जी जरा नए लोगों को चांस दें किसी को, हम अगर आप लोग इजाजत दे दें।
मैं कोई नए ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. सिस्टर नहीद आसिफ और सिस्टर आसमा इनसे करवाते हैं. जी सिस्टर नहीद करवाइए. खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया. वेरी वेरी गुड, जबरदस्त हो गया. सिस्टर नुसरत नहीं, जो आप लिख रही हैं उससे वो होता है पैसिव वॉइस में. ठीक है, तो ये बाद में आप अलग से डिस्कस कीजिएगा, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. एनीवेज वापस चलते हैं. सिस्टर आसमा हैं शायद, आप करवाइए जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. खलका ने आपने फिर खुद को म्यूट कर लिया शायद. अच्छा चलें, एनीवेज और देखते हैं हम किसको ले सकते हैं. मिसबा अयूब सबने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया. ठीक है. सिस्टर मिसबा अयूब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया. माशाल्लाह, वेरी गुड. एंड माशाल्लाह सिस्टर नहीद, वेल डन. अगर आपने खुद से इसको बना लिया था. आइए इसके सवाल जो आप करते हैं, और हम कहते हैं कि जी देखें, सिर्फ अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है, तो हर शय, तो हम जो है इसलिए माँ लगाएंगे. माँ का मतलब नहीं, माँ का मतलब नहीं, याद है ना आपको, माँ नहीं. तो हल खलका, अब हम कह रहे हैं माँ खलका, माँ खलका. ठीक हो गया. हल खलकू माँ खलकू, हल खलकता माँ खलकतू, हल खलकतुम माँ खलकना. नहीं जी, हमने नहीं किया पैदा. अब इसके साथ भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने वाला, वो ये कॉन्सेप्ट है. जैसे हमने पीछे कहा शैयुन, तो वो था सब्जेक्ट की हालत, और शैयन वो ऑब्जेक्ट की हालत, यानी इस पर असर पड़ेगा. तो अब हम इस टेबल को करते हैं, और ये आप मेरे साथ मिलके करवाइएगा. हल खलका शैयन, जी कौन करवाना चाहता है? कोई नए ढूंढना पड़ेगा. हाँ चलें, सिस्टर सोबिया वकार. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. हल खलका शैयन, हाँ मा खलका शैयन. नहीं, हर चीज को पैदा नहीं किया. नहीं, मा खलका शैयन, खलका माँ नहीं, खलका पैदा किया, और किसने? शैयन हर खलका चीज. कौन है? किसने? खलका इसने. ठीक है, इसने. ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई. इसने हर उसने चीज को पैदा नहीं, नहीं उसने किया. कोई शय पैदा नहीं की. ठीक है. ओके सर, ठीक है. हाँ अब अगला. हल खलकू शैयन, हाँ हल खलकू, हाँ क्या उन सब ने पैदा किया हर शय? माँ कोई शय. खलकू शैयन, नहीं, नहीं पैदा, उन सब ने पैदा नहीं किया कोई शय. वेरी गुड. हल खलकता शैयन, जवाब दे सिर्फ मुझे. माँ खलक, हल खलकता शैयन, माँ खलकतू शैयन. खलकतू शैयन, वेरी गुड. बस तर्जुमा नहीं करें. हल खलकतुम शैयन, हल खलकना शैयन. हल कहेंगी सर मैं कि खुद बता रही हूँ, देख के नहीं बता रही स्लाइड. अच्छा माशाल्लाह. चलें, हल खलकतुम शैयन का जवाब देना आप. हल खलकना शैयन. हल क्यों कह रही हैं? हल तो सवालिया होता है ना, वो तो सवाल ही है. सॉरी सर, माँ खलकना शैयन. माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया जी, बहुत खुशी हुई. वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने भी, अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपके होमवर्क के लिए आपके पास है ज़कारा का टेबल, और इसी तरह आपने इसको जरा आज भी चैलेंज लेना 2-4 लोग, और कल ब्रदर अब्दुल हई को करके दिखाएं. ज़कारा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना,
لیکن ترجمہ ساتھ آتا ہو, ذکر उसने जिक्र किया, ذکر उन सब ने किया, ذکرتا آپ نے کیا, ذکر تو میں نے ذکر کیا, ذکر تم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. تو سسٹر فائزہ نے لے لیا, جسے سر سائمہ نے بھی لے لیا چیلنج, ویری گڈ. تو اسی طرح ابدا کا ٹیبل, ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا, ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا. تو یہ ٹیبل بھی ذرا اچھا ویسے چیلنج صرف وہ لیں جو پہلے ٹیبل سمجھ جائیں اور اس کو پریکٹس اچھی سی کر لیں, پریشان نہ ہو ایسے. اگر نہیں کر پائیں گے کوئی ایشو نہیں, آپ آرام سے کر لیں, ہمیں کوئی تیزی نہیں ہے, یہ صرف فن کے لیے, دلچسپی کے لیے. آپ اگر اس طرح سیکھنا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. آئیے آج کا نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم ہے جی ووکیبلری کارڈ. تو ووکیبلری کارڈ ہم نے آپ کو جو ہے نا, اس کی سافٹ کاپی بھی ہم نے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں کی ہوئی ہے, اس کو پرنٹ آؤٹ کروا لیں. 2 صفحوں کا وہ ہے, اس پہ سارا کچھ ہے, اس کو اپنی پاکٹ میں رکھیں. اگر آپ نے سیٹ منگوا لیا, اس کا ووکیبلری کارڈ ہے, وہ پاکٹ میں رکھ لیں. اس کو اگر آپ اپنے پاس رکھیں گے نا, تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد آپ 1 سے 2 منٹ, زیادہ نہیں, 1-2 منٹ صرف آپ اس کو یعنی نماز کے بعد آپ کھولیں, جو سبق چل رہا ہے اس کے الفاظ دیکھ لیں. 5 دفعہ آپ دن میں یہ کریں ہر نماز کے بعد. میں کہتا ہوں آپ کی سپیڈ جو ہے وہ یعنی ملٹی پلائڈ ہو جائے گی سیکھنے کی, بہت تیزی سے سیکھیں گے. ہر نماز کے بعد اس کو کیجیے. اور شیطان کیا چاہتا ہے, وہ تو کہتا ہے آپ کسی طرح اس کورس سے آپ ہٹیں, یہ آپ کس طرف لگ پڑے ہیں. اللہ کے کلام کو سیکھنا شروع کر دیا ہے, وہ آپ کو بلانا چاہتا ہے, اور چیزوں میں لگانا چاہتا ہے, بھگانا چاہتا ہے اس سے. تو آپ کیا کریں, اور پکے ہوتے جائیں. ووکیبلری کارڈ کو رکھ لیں پاس, پاکٹ میں رکھ لیں, گاڑی کے اندر رکھ لیں, آفس میں کہیں لگا لیں, گھر میں کسی ایسی جگہ کے اوپر سامنے ہو, بار بار اس کو دیکھیں. بیسٹ تو یہ پاس ہو, نماز کے بعد آپ اس کو دیکھیں. اور شیطان آپ کو بلانا چاہتے ہیں, شیطان کو بلا دیں کہ اس نے آپ کو تنگ کرنا ہے, اور اللہ سے وعدہ کر لیں کہ نہیں انشاءاللہ یہ میں کام کروں گا, کروں گی. پرنٹ لے لیں, عام سا ہے, میں دوبارہ بھی آج انشاءاللہ ہم گروپ میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ نے مس آؤٹ کیا ہوا اس کو, ووکیبلری کارڈ خاص طور پر. تو 2 پیجز کا صرف, اگر ہارڈ کاپی منگوائی ہوئی ہے, ابھی تک میرے پاس کئی سال سے میری گاڑی کے اندر وہ یہ پاکٹ بک, پاکٹ کارڈ, ووکیبلری کارڈ جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہوتا ہے. کبھی خالی وقت نکلے, اٹھایا, ایسے دیکھا اس کو, الفاظ کے معنی دیکھے, تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں گے, اور پھر آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. الحمدللہ آج 28,000 کی بار کو عبور کر گئے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, اس کو یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.